اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو۔ اس آیت میں قل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور میرے خداوند کریم نے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، تو اپنی امت سے اجر رسالت مانگ، میرے اس نبی سے کہ جو مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، تہامی بھی ہے، قریشی بھی ہے، امی بھی ہے، عزیز بھی ہے، رؤوف بھی ہے، غنی بھی ہے، جواد بھی ہے، یتیم بھی ہے، عالم بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، خطیب بھی ہے اور سید بھی ہے، امام بھی ہے اور مولا بھی ہے۔ اس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند کریم نے کہا ہے کہ مانگ اپنی امت سے، اور وہ میرا رسول جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اس سے میرا خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت مانگ۔ آپ جانتے ہیں کہ اجرت مانگنا نماز کے لیے جائز تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو نماز پڑھانی سکھائی ہے تو ہم اجرت مانگیں۔ خداوند کریم نے کہا اور رسول نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر عمل کا حکم دیا ہے، اور وہ جس نے قبول کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، یہاں پر اجرت دی ہے کہ قربہ کی مودت ہے، اور قربہ کے لیے جیسے میں نے کہا ہے کہ لفظ قربہ میں قاف ر بے یہ اور الف کا استعمال ہوا ہے، اور جو لفظ قربہ یعنی رشتہ داری میں آتا ہے اس میں قاف ر بے الف اور پھر ہم حمزہ لکھتے ہیں، اور یہاں پر قربہ میں یہ اسم تفضیل مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی خاتون کے لیے، کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر صغرا ہے، کبریٰ ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو جیسے اگر کوئی آدمی ہے تو ہم اسے کبیر کہتے ہیں جو بڑی عمر کا ہو، اور اگر کوئی عورت ہے بڑی عمر کی تو اسے ہم کبیرہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہو تو ہم اسے اکبر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اور بہت ہی بڑی خاتون ہو تو اسے ہم کبریٰ کہتے ہیں، یعنی اکبر، کبیر، یہ دو لفظ مرد کے لیے ہیں، اور جو کبیر ہے اس کے لیے مؤنث کبیرہ ہے، اور جو اکبر ہے مذکر اس کے لیے مؤنث کبریٰ ہے۔ اسی طرح سے اصغر ہے اور مؤنث صغریٰ ہے، اور اسی طرح سے جو کوئی شخص بہت پیارا ہو اور قریب بھی ہو،
تو اسے ہم قریبہ کہتے ہیں، بہت ہی پیارے کو اپنے. اور جو کوئی رشتہ داری میں ایسا ہمیں ہو پیارا ہے تو اسے ہم اقرب کہتے ہیں. اور اگر کوئی بہت ہی پیاری خاتون جس سے زیادہ کائنات میں اور کوئی پیارا نہ ہو اسے قربا کہتے ہیں. یعنی میرا رسول کہہ رہا ہے کہ میں قربا کی تم سے مودت چاہتا ہوں، محبت نہیں. جیسے میں نے کہا کہ محبت میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کیونکہ محبت میں انسان کسی سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو، یا میں تم سے محبت کر رہا ہوں تو تم مجھے اس کا اجر دو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایسی خاتون کے لیے لفظ آیا ہے کہ جو رسول کو بہت پیاری ہے. اور میں کل بھی کہہ چکی ہوں کہ ایک مرد اگر بہت ہی عزیز ہے تو اسے ہم اقرب تو ضرور، الف قاف رے بے، کیونکہ عین قاف رے بے بچھو کے لیے بھی عموماً استعمال کیا جاتا ہے. اقرب یہ رشتہ دار کے لیے، الف قاف رے بے. اور اگر دو لوگ ہوں، دو رشتہ دار ہوں تو اقربان کہیں گے، اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو اقربون کہیں گے. اسی طرح سے ہم یہ رشتہ داری کے لیے میں نے اس لیے بتایا ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی کہ اگر ہم ایک رشتہ دار ہے تو اسے اقرب، اور اگر دو ہوں تو اقربان، اور دو سے زیادہ ہوں تو اقربون کہیں گے. اور اسی لیے میں نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ مؤنث واحد ہے قربا میں، کیونکہ اگر یہاں پر اس قربا میں دو عورتیں ہوتیں تو ہم قریبیان کہتے، اور یہاں پہ میں نے کہ جمع کر کے استعمال کرتے، لیکن واحد ہے تو صرف قربا کا لفظ استعمال ہوا ہے. الا المودت فی القربا، یعنی ایک خاتون ہے، اس میں دو خاتون نہیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ پیاری ہے. یعنی یہ قربا کا لفظ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی طرح میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ یہ ایک خاتون کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر دو ہوں تو اس میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اقرب کے لیے ایک، اور اگر دو ہوں تو اقربان. اور اس لیے قریبیان یعنی قریبیان کے طور پہ اسے قربا میں ڈبل ہو جانا تھا، لیکن یہاں صرف ایک ہی خاتون کا ذکر آیا ہے. اور پھر آگے اس لیے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی مجھے ایسی خاتون، ایک ایسی ہستی نظر نہیں آئی اس میرے رسول کی زندگی میں کہ جو میری بی بی پاک سے زیادہ عزیز تھی، کہ جس کو دیکھ کے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور وہ کس طرح سے کہ مسلم شریف سے لے کر سب کتابوں میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جس وقت جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو جناب رسول خدا فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. کلمہ دخلت فاطمہ، تو جس وقت جناب فاطمہ تشریف لاتی تھیں، اب یہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت بھی آپ آتی تھیں آپ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور جناب فاطمہ کی طرف رخ کرتے تھے اور آپ کو بڑھ کر استقبال کرتے تھے، آپ کا ماتھا چومتے تھے، آپ کے ہاتھ پکڑتے تھے، مرحبا کہتے تھے، اور پھر جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں جا کے فاطمہ بی بی کو بٹھاتے تھے. تو یہ قربا ہے. اور جب جناب فاطمہ تشریف لائی ہیں، جب کبھی بھی لائی ہیں، رسول اکرم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا. اور یہ نہیں کہ آپ کا استقبال انہوں نے جب آپ بڑی ہوئی ہیں تب کیا، بلکہ جب آپ
گھٹنیوں چلتی تھیں، پھر جو اور ذرا بڑی ہوئیں، 5 سال کی بھی ہوئیں، جب بھی رسول کے پاس آئیں، رسول نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھایا۔ شاید یہ سب لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میری بیٹی کتنی عزت کے قابل ہے اور میری بیٹی مجھے کتنی پیاری ہے، اس کو پہچان لو، اس کی شان کا خیال کرنا۔ یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، یہ رحمت کو عزیز تھیں، رحمت کو پیاری تھیں اور خود بھی رحمت تھیں۔ ایک دن حذیفہ یمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آج جب وہ آئے تو آج ان کے دل میں یہ تھا کہ آج میں رسول خدا سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی بخش دے خداوند کریم اور میری ماں کو بھی۔ لیکن آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے اور بہت مصروف تھے، حالانکہ آپ کو جلدی جانا تھا، لیکن آپ اس انتظار میں رہے کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے میں آپ سے بات کروں۔ لیکن اتنا زیادہ مجمع تھا، اس میں لوگوں کی باتوں کے دوران آپ کو وقت نہیں ملا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو جناب حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ آپ کے قدموں کی چاپ کی آواز سنی تو جناب رسول خدا رک گئے۔ آپ نے رخ نہیں کیا، آپ مڑے نہیں، آپ کا رخ ادھر ہی ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، لیکن وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، حذیفہ، خداوند کریم تمہیں بھی بخشے اور تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ تو آپ کے آنے کا تو مقصد پورا ہو گیا کہ جو دعا آپ دل میں مانگتے آئے تھے وہ رسول خدا نے سن لی، قبول کر لی، اور وہ میرا رحمت للعالمین ہے، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ ہم دور بیٹھے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو حذیفہ بہت حیران ہوئے اور پھر رسول خدا نے رخ کیا حذیفہ کی طرف اور کہا، حذیفہ، آج میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے یہ کہا ہے کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ جو تیرے فاطمہ سے پیار کرے گا، علی سے پیار کرے گا، حسن و حسین سے پیار کرے گا، میں بھی اس سے پیار کروں گا۔ اور حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین والبغض اللہ من البغض حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات حذیفہ سے کہی۔ میں یہ سوال آج اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ جو مجھ سے اس قسم کے سوال پوچھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہوں۔ میں اس دربار کی بہت حقیر سی ایک بندی ہوں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو کہ ہمیں روز عاشور کیسے وقت گزارنا چاہیے، کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، کیسے روز عاشور کو ہمیں منانا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں ایسے منانا چاہیے جیسے ہمارے نبی چاہے، جیسے ہمارے نبی نے چاہا، کیونکہ ہم اس کی امت ہیں جس نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ ہم ان کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے، جیسے وہ چاہیں ہمیں ویسے ہی وقت گزارنا چاہیے، اور جیسے میرے رسول نے گزارا ہے عاشور کا دن ہمیں ایسے گزارنا چاہیے۔ میرے رسول تو وہ ہے کہ جس نے، کہتے ہیں کہ ایک
سید زادی تھی اور وہ بیوہ ہو گئی، بیٹیوں کے ساتھ دوسرے شہر میں آئی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو اس نے کہا وہ مسلمان ہے، کافی امیر ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اور یہاں پر ایک آگ کا پوجا کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو مسلمان کے پاس جاؤں گی۔ مسلمان کے پاس گئی تو مسلمان نے پہلے یہ بات کی کہ بی بی یہ بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تم سید زادی ہو؟ کوئی تمہارے پاس شجرہ ہے؟ اس نے کہا میں بہت مشکل حالات میں اس شہر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو شجرہ نہیں ہے، لیکن میں ہوں سید زادی، تم کیوں نہیں یقین کرتے؟ اس نے کہا میں نہیں یقین کرتا۔ وہ وہاں سے باہر نکلی تو اس کو ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی مدد کر دیتا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کر دے۔ اور وہ خاتون جب گئی تو سردیوں کی رات تھی۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی کہ یہ مسلمان عورت ہے اور اس کے ساتھ بچیاں ہیں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ برقع پوش ہے، یہ برقع لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ سید زادی ہے اور مسلمان ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم جاؤ اور اس کی بچیوں کو لے کے گھر آؤ۔ وہ بچیوں کو لے کر گھر آ گئی اور اسی رات اس مسلمان نے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا ایک محل ہے جس کا سونے کا دروازہ ہے اور جناب رسول خدا وہاں کھڑے ہیں۔ اور اس شخص یہ نزدیک آیا اور آ کے کہا سلام کیا رسول کو۔ رسول نے سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنا شجرہ لے کر آ کہ تم مسلمان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں شجرہ کیسے لے کے آؤں؟ کہا تو نے آج میری بیٹی کو تو نے شجرہ مانگا تھا نا، تو میں بھی تجھ سے شجرہ مانگ رہا ہوں کہ تم میرے دین پہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ شخص ایک دم مسلمان گھبرا کے اٹھا کہ میں نے یہ کیسا خواب دیکھا ہے کہ رسول مجھ سے ناراض ہیں۔ اور وہ گھر سے باہر نکلا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کچھ اس سید زادی کا پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ جو آگ کا پجاری تھا اس کے گھر گئے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ وہ سید زادیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس شخص نے چھوڑتے ایک بات کی، ہاں مجھے یقین ہے کہ تو خواب دیکھ کے آیا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس پہ ان کی نظر کرم ہو جائے، جس پہ میرے رسول کی نظر کرم ہو جائے، کیسی کیسی رحمتیں سے نواز دیتے ہیں کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو۔ تو اس نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہا جس وقت تو نے خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو بھی شجرہ لے کر آ، تو نے میری بچی سے شجرہ مانگا ہے، میری بیٹی سے شجرہ مانگا ہے، تو میں تو ان کو واپس نہیں کروں گا۔ اور خدا کی قسم وہ واقعی سید زادی ہے کہ جیسے ہی میرے گھر میں آئی ہیں، میں نے بھی کلمہ پڑھا، میری زوجہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ برکتیں میری رسول کی ہے کہ اسے اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے بیٹی کے لیے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، جو کتنی نسلوں کے بعد سید زادی ہے۔ اور یہ تو آپ کی کتنی نزدیک اور کتنی پیاری ہستی ہیں جناب فاطمہ، اور ان کا بیٹا ہے حسین، اور وہ حسین کہ جس کے رونے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک دن میرے رسول خدا گلی میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابی ہیں، کہ ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس کے رونے کی آواز سنی تو آپ ایک دم رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا اندر دروازے پہ دستک دو۔
اور اس بچے کی ماں سے کہو کہ بچے کو نہ رلائے۔ وہ عورت دروازے پہ آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تیرے بچے کے رونے کی آواز سے میں رک گیا ہوں، اور سن یہ تیرے بچے کی آواز میرے حسین کے رونے سے بہت ملتی ہے، اسے آئندہ مت رونے دینا۔ تو وہ حسین مولا سے اتنی محبت کرنے والا رسول، آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے برداشت کیا ہوگا عاشور کے دن؟ اور اس کا جواب میں صرف یہی دوں گی کہ اگر میرا رسول پریشان ہے تو کیا ہم امتی خوش ہوں گے؟ جب میرا رسول دکھی ہے تو ہم خوش ہوں گے؟ جب میرے رسول کے کپڑوں پر مٹی پڑی ہو تو ہم اچھے کپڑے پہنیں گے؟ جب میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہو تو ہم ہنس رہے ہوں گے، ہم خوشی منائیں گے؟ کیا ہمیں روز محشر رسول کے دربار میں نہیں جانا؟ وہ خالق کل جو ہے روز محشر جب ہمارا حساب کتاب کرے گا اور میرا رسول اپنی امت کی بخشوانے کے لیے کھڑے ہوں گے، شافی محشر ہیں، تو ہم کس منہ سے حاضری دیں گے کہ وہ جو رسول نے اپنی اس بیٹی کو جو کئی نسلوں کے بعد سیدزادی تھی اس کے دکھ کو نہیں برداشت کیا، تو حسین کے دکھ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے تو میرے رسول نے ہمیشہ کبھی تو تمام امت کو دکھا رہے تھے، تمام مسلمانوں کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی پشت پر حسین ہے، کبھی آپ عید کے دن جا رہے ہیں تو سواری اگر بچوں نے کہہ دیا ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کاندھے پہ حسن ہے، ایک کاندھے پہ حسین ہے، اور اپنی دونوں واللیل زلفیں کہ جن کے لیے قرآن کی آیت آ گئی، وہ میرا رسول جو یاسین بھی ہے، جو طٰہٰ بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، اس نے اپنی دونوں زلفیں دونوں نواسوں کو دے دی، جو سید الانبیاء ہے۔ وہ رسول کتنا دکھی تھا، اور اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جناب عبداللہ ابن عباس کو، اور یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، کئی کتابوں میں آپ کا خواب ہے جس میں آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کے بالوں پر مٹی پڑی ہے، داڑھی پر مٹی ہے، لباس پر مٹی ہے، اور ہاتھ میں شیشی ہے اور اس میں خون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ میں صبح سے کربلا میں تھا اور میرے حسین پہ مصیبت کا وقت تھا، اور میں اس کے ساتھیوں کا، اس کے بچوں کا خون اور اس کا خون اس شیشے میں جمع کر رہا تھا۔ یہ حسین ہے۔ اور پھر اسی طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ جب میرے رسول دکھی ہے تو ہم کیسے خوش ہوں گے؟ کس طرح سے ہم خوش ہوں گے؟ جب میرے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کو کہا اور آپ نے منع کر دیا اور آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو سب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ سے ملنے کے لیے آپ کی پھوپھی ام ہانی بھی ملنے کے لیے آئیں اور آ کے کہتی ہیں حسین بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ پھوپھی میں عراق جا رہا۔ یہ ام ہانی جناب حضرت علی علیہ السلام کی سگی بہن ہے اور مولا حسین کی سگی پھوپھی ہیں، اور اس لیے آپ سے اور بہت پیار بھی کرتی تھیں۔ آئیں، جناب مولا حسین کی پیشانی چومی، مولا حسین نے پیار سے پاس بٹھایا، کہا بیٹے خدا سے دعا تو یہ کروں گی
کہ تیرا یہ سفر مبارک ہو۔ لیکن حسین، جب سے تو نے جانے کا کہا ہے میرا دل نہیں چاہتا کہ تو سفر کرے۔ کچھ دن کے لیے تو سفر ملتوی کرتے۔ پوچھا، پھوپھی اماں کچھ دن کے لیے کیوں ملتوی کر دوں؟ تو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، ہم بنی ہاشم کے گھر میں ایک عجیب دستور ہے۔ کہا پھوپھی اماں وہ کیا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے؟ تو اپنے بھتیجے کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتی ہیں، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، تو میرا بہت پیارا بھتیجا ہے، میں تجھے دیکھ کے جیتی ہوں حسین۔ حسین، بنی ہاشم کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جنوں کی عورتیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کے نوحے کی اور ان کے ماتم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور سن حسین، میں تجھ سے غلط نہیں کہہ رہی، جب تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت بھی جنوں کی عورتوں کا ہم نے ماتم سنا تھا، ان کے نوحوں کی آواز سنی تھی، ان کے ماتم کی آواز ہم نے سنی تھی۔ اور پھر جب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین اس دنیا سے گئی تھیں تو اس وقت بھی ہم نے جنوں کی عورتوں کے بین سنے تھے۔ اور جب میرا بھائی علی اس دنیا سے گیا تھا تو تب بھی ہمارے گھروں سے جنوں کی عورتوں کے ماتم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسین، میں کہتے ہوئے ڈر رہی ہوں، لیکن میں تجھے کیا بتاؤں بیٹا، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے چین نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں، پوری رات میں سو نہیں سکتی، 3 راتیں گزر گئی ہیں جب سے تو نے جانے کا کہا ہے۔ نظر نہ آنے والی عورتیں ہیں، ماتم کرتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں، واہ حسینہ، واہ سیدہ، واہ مولا۔ اب بے قرار ہو کے ام ہانی رو رہی تھی تو جناب مولا حسین نے پھوپھی کا سر اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پھوپھی پریشان نہ ہو، آپ تسلی رکھیں، لیکن جانتے ہیں کہ پھوپھی صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی جنوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں۔ حسین تو جانتے ہیں، لیکن پھوپھی کو تسلی دے کے رخصت کیا کہ اتنے میں جناب ام سلمہ آ گئیں۔ جناب ام سلمہ وہ ہستی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت پیاری زوجہ ہیں، جو جناب فاطمہ کو بھی بہت پیاری ہیں، جن کی جناب مولا علی بھی بہت عزت کرتے ہیں، اور حسن حسین کی نانی ہیں، بہت پیاری ہستی ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نزدیک آ گئیں اور آ کے کہتی ہیں، بیٹے حسین، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا، جی نانی، آپ ضرور مجھ سے بات کریں۔ کہا، حسین، میں تجھ سے ایک تیرے بچپن کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سے جتنا زیادہ پیار ہو اس کی ایک ایک بات انسان کو یاد رہتی۔ کہا، حسین، تو بہت چھوٹا تھا، تو تقریباً 2 سال کا تھا، اور تو نانا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن تیرے نانا نے مجھ سے یہ کہا کہ آج میں آرام کر رہا ہوں حجرے میں اور کوئی بھی دروازے پہ نہ آئے۔ میں نے دروازہ حجرے کا بند کیا اور دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔
जो कोई आता था मैं मना कर देती और वो वापस चला जाता था। लेकिन हुसैन, तू छोटा सा था, तू आया और तूने आते ही अंदर जाना चाहा। मैंने तुझे रोका तो तूने कहा मैं नाना के पास जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हुसैन तेरे नाना सो रहे हैं। हुसैन तेरे नाना ने आज सबको मना किया हुआ है कि मेरे हुजरे में कोई ना आए। तो तूने बड़ी दुखी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा क्या नाना ने मुझे भी मना किया है। यानी इतना भरोसा था हुसैन को कि नाना सबको मना कर सकते हैं लेकिन मुझे मना नहीं कर सकते। तो कहा कि नाना ने मुझे भी मना किया था। कहा हाँ बेटा, नाना ने तुम्हें भी मना किया है। जाओ हुसैन, इस वक्त तुम चले जाओ, तुम्हारे नाना अभी आराम कर रहे हैं। हुसैन रोते हुए चले गए और जैसे ही हुसैन रोते हुए वापस गए उसी वक्त उस रसूल अकरम ने, बेटा तुम्हारे नाना ने दरवाज़ा खोला और कहा तुमने क्या गज़ब किया कि मेरे हुसैन को वापस कर दिया। और रसूल के सर पर अमामा ना था, नंगे सर नंगे पांव एकदम कमरे से बाहर आए जैसे बहुत जल्दी में थे। और एकदम कहा उम्मे सलमा, मैंने हुसैन के लिए तो नहीं कहा था, मेरे हुसैन को तुम अंदर ना आने देना, वो तो मेरा हुसैन है। कहा हाँ, हुसैन ने भी मुझसे यही कहा था। क्या नाना ने मेरे लिए भी कहा है कि मैं अंदर ना आऊं? कहा जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ। जब ये बात आप कह रहे थे तो उम्मी सलमा भी रो रही हैं और हुसैन की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। कहते मुझे कहा कि जाओ जल्दी जाओ और मेरे हुसैन को मना कर लाओ। मैं दौड़ी और मैंने कहा चलो हुसैन, तुम्हारे नाना तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन तुम नाराज हो गए, तुमने कहा नानी हम नहीं जाएंगे, अब नाना ने मना किया था ना। जब ये बात की तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं लेने आई हूँ, मैं तुम्हें मना कर वापस लेकर आई और तुम दौड़कर नाना के पास चले गए। और जब तुम दोनों नाना और नवासा कमरे के अंदर थे तो मैंने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। लेकिन हुसैन थोड़ी देर में ही मुझे रसूल अकरम के रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी तो मैं घबरा गई और मैं दरवाज़ा खोल के अंदर गई। तो मैंने क्या देखा, और मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त के जैसे कई लोग रो रहे हैं। जब मैं अंदर गई तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह, क्यों रो रहे हैं आप? तो रसूल ने कहा उम्मे सलमा अंदर आओ। मैं अंदर रसूल के पास गई और मैंने क्या देखा कि रसूल अकरम ने तुम्हारा कुर्ता उतारा हुआ है, तुम्हारे पूरे जिस्म पर बोसे दे रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? आपने कहा उम्मे सलमा, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ। उम्मे सलमा, मैं वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन को पत्थर लगेंगे। मैं वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन के तीर लगेंगे। मैं वो जगह चूम रहा हूँ जहाँ मेरे हुसैन को नीज़ा लगेगा। और उम्मे सलमा, मैं वो जगह देख कर आ रहा हूँ जहाँ मेरा हुसैन घोड़े से गिरेगा। फिर आपने
ایک شیشی نکالی اور کہا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو اس شیشی کو بہت سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے۔ اور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا میں پریشان ہو جاتی تھی، وقت گزرتا گیا تو جب یہ باتیں کر رہی تھی کہ بیٹا آج یہ دن آ گیا ہے اور تو نے عراق جانے کی تیاری کر لی ہے، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، بیٹے تو عراق نہ جا۔ مولا حسین کہتے ہیں اچھا۔ یہ بات کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کے پاس وہ مٹی ہے جہاں میں نے شہید ہونا ہے۔ نانی آپ نے ایسے جیسے نظریں جھکاتے ہیں اور مٹی ہاتھ میں لی اور کہا کہ یہ مٹی بھی اسی جگہ کی ہے، اس مٹی کو بھی آپ اس مٹی میں ملا دیں، اور واقعی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ سے کہا کہ بس میری صغرا کا بہت خیال رکھیں، اور وقت تیزی سے گزرتا گیا، اور پھر وہ وقت آیا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب محرم کی پہلی تاریخ تھی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، کبھی میں صغرا کو پیار کرتی تھی اور ان تمام خالی کمروں کو دیکھتی تھی، حجروں کو دیکھتی تھی جس میں کبھی عباس بیٹھتے تھے، جس میں کبھی علی اکبر رہتے تھے، جس میں کبھی حسین بیٹھتے تھے، بانو محمد بیٹھتے تھے، سارا گھر خالی تھا، اور جب گھر سے کوئی چلا جائے تو گھر اور اداس ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اداس تھی، پریشان تھی، بس ہر روز میں قبر رسول پہ چلی جاتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی، صغرا میرے ساتھ ہوتی تھی اور ہم چراغ جلاتے تھے، دعا مانگتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ جب سے یکم محرم آئی تھی یہ عید، ہمارا کام تھا کہ رسول کے روضے پہ جانا، دعا مانگنا اور گھر آ جانا۔ اب جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، میں 2 دفعہ جا کے ذریعے رسول سے واپس آ چکی تھی، قبر رسول کو چوم کے آ چکی تھی، بہت دعائیں مانگ کے آ چکی تھی کہ حسین میرا لال زندگی کے ساتھ مدینے واپس آئے۔ میں گھر واپس آئی ہوں تو میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کو، اور آنکھ لگی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں جب کسی کے خواب میں آتا ہوں تو میں خود آتا ہوں، کیونکہ شیطان کبھی میری شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا جب آئے ہیں تو کس طریقے سے مجھے آواز جیسے کوئی دیتا ہے کہ ام سلمہ اٹھو، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ گرد ہے، داڑھی پہ گرد ہے، اور بہت پریشان ہے، اور ہاتھ میں آپ کی شیشی ہے،
اور اس شیشی میں خون ہے، تو آپ کہتے ہیں ام سلمہ میں صبح سے کربلا میں تھا، اور بس میں نے یہی کہنا ہے کہ روز عاشور رسول تو کربلا میں ہے، پریشان ہے، حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ جو حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اس حسین کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ ایک تو انسان کو تیر کے زخم ہوتے ہیں، تلوار کے زخم ہوتے ہیں، ایک کسی کے چھٹ جانے کا زخم ہوتا ہے۔ میرے مولا حسین کو زخم وہ لگائے کہ کہیں علی اکبر کا زخم تھا، کہیں علی اصغر کا زخم تھا، اور کہیں قاسم کا زخم، اور کہیں غازی عباس کا زخم تھا۔ یہ ایسے زخم تھے کہ جنہیں یاد کر کر کے میرے مولا حسین روتے رہے ہیں۔ اور میرے رسول خدا جناب ام سلمہ سے کہتے ہیں میں صبح سے کربلا میں تھا، میں حسین کے ساتھ تھا۔ کبھی میں آن محمد کے لاشیں جب حسین اٹھا رہا تھا، میں نے آن محمد کا خون شیشی میں لیا، میں نے حبیب ابن مظاہر کا، میں نے حور کا، میں دیکھ رہا تھا میرا حسین کتنا دکھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے اس قاسم کو دیکھا کہ جو زندہ تھا اور جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، اور اتنا مظلوم میرا قاسم تھا کہ بار بار زمین پہ گرا ہوا آوازیں دیتا تھا، اماں میں گر گیا، اماں میرے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں۔ گھوڑے قاسم پہ دوڑتے رہے۔ اس شیشی میں جناب قاسم کا خون ہے، اس شیشی میں حسین کے کڑگیل جوان عباس علمدار کے سر کا بھی خون ہے، اور اس میں میرے لال علی اکبر کا خون ہے کہ میرا حسین، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا حسین کیسے علی اکبر کی لاش پہ پہنچا ہے، بار بار آوازیں دے کے کہتا تھا علی اکبر بیٹا، میرے لال تو کدھر ہے؟ اکبر دیکھتا نہیں یزیدی مجھے کس طرح سے تانے دیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تیرا جوان لال مار دیا ہے۔ اور جب وہ لاشیں علی اکبر پہ پہنچا، بار بار علی اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا، علی اکبر کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کے پیار کرتا تھا اور کہتا تھا ہائے علی اکبر، اس میں علی اکبر کے سینے کا خون ہے۔ میری بیوی کہتی ہیں کہ میں نے یہ آپ کا حال دیکھا، آپ کا اس پریشان حال کو دیکھ کے، بالوں میں پڑی ہوئی مٹی کو دیکھ کے، لباس پہ پڑی ہوئی مٹی کو دیکھ کے، شم مبارک پہ مٹی دیکھ کے میرا دل گھبرا گیا، اور میں جلدی سے اٹھی اور میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون ہو چکی تھی۔ میں نے تمام بنی ہاشم کی خواتین کو کہا کہ حسین کی وہ مٹی جو میرے پاس تھی خون ہو گئی ہے، اب کربلا میں قیامت آ گئی ہے، لیکن کوئی سغرا کو نہ بتانا۔ لیکن جس وقت حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا، رسول اکرم سے بھی نہ دیکھا گیا، ایک زلزلہ تھا، کالی آندھیاں چلنے لگی تھیں، آسمان سے خون برس رہا تھا، زمین سے ایسا لگتا تھا کہ جو پتھر ہٹاتے تھے خون نکلتا تھا۔ اور اس وقت ایک زلزلہ سا تھا زمین میں، اور آندھی چل رہی تھی، اور جناب سغرا نانا کے روثے پہ دیا جلا رہی تھی، اتنی تیز آندھی تھی۔ میری بیوی دیا تو نہ جلا سکی، گھر واپس آنے لگی تو گلی میں کھڑے ہو کے آواز دے رہی تھی بابا حسین تیری سغرا بہت اکیلی ہے۔ کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
کہ میں نے کسی بچی کے رونے کی آواز سنی تو میں نے اپنی سوجا سے کہا کہ دیکھو کون بچہ رو رہا ہے، گلی میں مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ باہر گئیں تو تیز آندھی تھی، جناب صغرا دیوار کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے گلے سے لگایا اور ان کو لے کے جب ان کے گھر پہنچی، تمام خاتون بنی ہاشم کی بیٹھی تھی۔ جیسے جناب ام سلمہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صغرا کو کوئی نہ بتانا کہ حسین شہید ہو گیا۔ جناب صغرا نزدیک آئی تو آپ نے کہا نانی اماں مجھے آج پتہ چل گیا ہے، اس لیے کہ میں جیسے ہی چراغ جلاتی تھی، نانا کی قبر پہ تو چراغ نہیں جلتا تھا، میرا پاپا مارا گیا ہے۔ تمام بیویوں نے جناب صغرا کو تسلی دی۔ میں کہتی ہوں جناب صغرا آپ کو تسلی دینے کے لیے تو کوئی موجود ہے، لیکن کربلا میں اس 4 سال کی سکینہ کو دیکھیں، بھائی زنجیروں میں جکڑا ہے، پھپھیاں رسیوں سے بندھی ہیں اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مالک، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بے اولاد ہیں میرے مالک کے ذکر کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، اے میرے مولا سب کی پریشانیاں دور کر، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض ادا کر دے، اے میرے مولا پریشان حال کی پریشانیاں دور کر دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا، اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔